ونسلم علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عمرو بن قیس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نحن الاولون ونحن السابقون یوم القیامہ وانی قائل قولا غیر فخر ابراہیم خلیل اللہ وموسیٰ صفی اللہ وأنا حبیب اللہ ومعی لواء الحمد یوم القیامہ وأن اللہ وعدنی فی امتی وأجارهم من ثلاث لا يعمهم بسنا ولا يستأصلهم عدو ولا يجمعهم على ضلالہ۔ حضرت عمرو بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عمرو بن قیس یہ ان کا نام عبداللہ بن ام مکتوم ہے، حضرت ام مکتوم کے لڑکے، ان کے والد کا نام قیس اور ماں کا نام عاتقہ ہے، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں۔ ان کی والدہ عاتقہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی خالہ ہیں، اور مشہور صحابی ہے یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، نابینا تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے تو وقتی طور پر مدینے میں ان کو خلیفہ بنایا حضرت عمرو بن قیس۔ پھر فاروق اعظم کے زمانے میں قادسیہ کی جنگ ہوئی اور یہ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ حضرت عمرو بن قیس روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخر ہیں اور ہم قیامت کے دن اول ہوں گے۔ آخر سے مراد دنیا میں سب نبیوں کے بعد ہمارا ظہور ہوا، آمد میں دنیا میں آمد کے اعتبار سے ہم آخر ہیں، آخری امت ہے، اور قیامت میں ہر جگہ حضور ہی پہلے ہوں گے، حوض کوثر پر ہو اور امت کی شفاعت کے لیے ہو، بارگاہ رب میں سجدہ کرنے کے لیے ہو، تو ظہور کے اعتبار سے حضور آخر ہے کہ آپ سارے انبیاء کے بعد خاتم النبی آخری نبی بن کے آئے اور قیامت میں آپ سب میں پہلے ہیں۔ تو فرمایا ہم آخر ہیں اور قیامت میں پہلے ہیں، اور میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا، یعنی حقیقت ہی یہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ موسیٰ صفی اللہ، اور موسیٰ اللہ تعالیٰ کے صفی ہیں، چنے ہوئے ہیں، وہ انا حبیب اللہ، اور میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میرے ساتھ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری امت کے بارے میں وعدہ کیا ہے، ان اللہ وعدنی فی امتی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری امت کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو 3 آفتوں سے امان دے دے گا۔ ایک یہ انہیں قحط سے ہلاک نہیں کرے گا، یہ میں پہلے اس کی شرح کر چکا، اور انہیں ایسا دشمن مسلط نہیں کرے گا جو میری ساری امت کو جڑ سے اکھاڑ ڈالے، اور یہ ولا یجمعهم علی الضلالہ، اور اللہ انہیں گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ساری امت گمراہ ہو جائے۔ یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے امت کے تعلق سے، اس لیے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ ان جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع و مشفع ولا فخر۔ حضرت جابر روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن رسولوں کا قائد ہوں، سارے رسولان اعظام کا، مرسلین اعظام کا قائد پیش رو ہوں، یعنی سب سے پہلے انبیاء اور مرسلین سے پہلے حضور ہی ہیں، ان کا قائد ہوں،
اور فخر نہیں ہے، اور میں خاتم النبیون ہوں، کوئی فخر نہیں ہے، انا اول و شافع و مشفع، اور میں ہی قیامت میں پہلا انسان وہ ہوں جو شفاعت کے لیے سجدہ کرے، اور میں ہی پہلا وہ انسان ہوں جس کی شفاعت قبول کی جائے۔ ولا فخرا، اور اس میں کوئی فخریہ بات نہیں کہتا، اللہ نے یہ مقام منصب مجھے دیا۔ حضور سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور امت کے گنہگاروں کو بخشائیں گے، پھر دوسرے انبیاء اپنے اپنے امت کے گنہگاروں کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو رب بخش دے گا۔ تو حضور پہلے شفیع ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا جو محبوب دنیا میں نہ بھولا وہ حشر میں بھول جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انسا مسا سیاہ کار کون، انسا شفیع ہے کہاں، مسا سیاہ کار کون، انسا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان، دل یہ تیرا گمان ہے، ثنائے بزم زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار برے حشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم شفاعت کا دروازہ، شفاعت کا مطلب اس سے پہلے اور اس کی قسمیں میں بیان کر چکا ہوں، اور اس کا عام مطلب یہ سمجھے کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں امت کی بخشش کے لیے سوال کریں گے، سوال قبول ہوگا، سفارش کریں گے، سفارش قبول ہوگی۔ ان انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا واذا انا مستشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا ايسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي وانا اكرم ولد آدم على ربي يطوف علي الف خادم كأنهم بيض مكنون لؤلؤ منثور، رواه الترمذی و دارمی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اٹھائے جائیں قبروں سے، جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم اٹھائے جائیں گے، یعنی قبر میں نکلنے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہم ہیں۔ سب سے پہلے حضور انور کی قبر شق ہوگی اور حضور اپنی قبر انور سے تشریف لائیں گے۔ جب سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہ رہے گا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اللہ ساری زمین چٹیل میدان کر دے گا، سب فنا ہو جائیں گے، اور پھر نفخہ ثانیہ ہوگا، جب پھونکا جائے گا سور کو اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، سب سے پہلے حضور اپنی قبر سے نکلیں گے۔ تو حضور گویا قبر سے نکلنے میں بھی قائد ہے، قبر سے نکلنے میں بھی قائد ہے، سردار ہے، پھر فاروق اعظم ابو بکر اور پھر بقی والے، جنت البقی پھر جنت المعلا مکہ والے، یہ ترتیب سے۔ آقا کہتا ہے کہ جب لوگ اٹھیں گے تو ہم پہلے اپنی قبر سے اٹھیں گے، وَنَا قَائِدٌ إِذَا وُفِدُوا، اور جب لوگ وفد بنا کر رب کی بارگاہ میں چلیں گے، وفد بنا کر جماعتیں بنا کر جب چلیں گے تو میں ان کا قائد و سردار ہوں۔ جب لوگ وفد اور جماعتیں بنا کر بارگاہ رب میں آئیں گے تو ان کی قیادت میں کروں گا، سرداری ان کی میں کروں گا۔ اور آقا فرماتے ہیں اذا وانا خطیبہم اذا انصتوا، اور جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں خاموش ہوں گے ان کا خطیب میں ہوں، ان کی طرف سے میں رب سے بولوں گا، رب کی بارگاہ میں میں عرض کروں گا، ان کی سفارش کا سوال کروں گا، ان کی بخشش کے تعلق سے، ان کے گناہوں کے تعلق سے۔ جب لوگوں کے اندر تاب نہ ہوگی کہ جلال رب العالمین پر لوگ خطاب کریں، سب سے پہلے بارگاہ رب میں لوگوں کا خطیب اور ان کی طرف سے بات کرنے والا کون بات کرے گا؟ بھائی اللہ کی بارگاہ میں۔ علامہ سعدی کہتے ہیں کر خدا روز حشر بقہر خطاب کنی انبیارا چے جائے معذرت اس۔ علامہ سعدی کہتے ہیں جب اللہ قیامت میں قہر سے خطاب کرے، انبیاء کرام کو بھی جائے معذرت نہیں ہے، ان کے گردن بھی جھکے ہوں گے جو معصومین ہیں۔ کون رب کے سامنے بیان اور رب کے سامنے اپنی امت کا سوال کرے گا؟ حضور کہتے ہیں میں سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں سوال کروں۔
امت کا سوال ہوگا اور سجدہ کیا جائے گا. سجدے میں حضور اتنا طویل سجدہ کریں گے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ سجدے میں حضور رب کی حمد بیان کریں گے. آقا کہتے ہیں نہ اگلوں میں کسی نے ایسی رب کی حمد بیان کی ہوگی نہ پچھلے قیامت تک بیان کر چکے, ایسی اللہ کی حمد بیان کروں گا. رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا. حضور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے رب فرمائے گا محبوب سر اٹھائیں, مانگو عطا ہوگا, مانگو آپ کو دیا جائے گا. آقا فرماتے ہیں میں اپنے رب سے اپنی امت کا سوال کروں گا, ایک بھی امتی اگر میرا جہنم میں ہے تو میں راضی نہیں ہوں گا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ جب سب خاموش ہو جائیں گے تو بارگاہ رب میں مصطفیٰ بولیں گے اللہ اللہ وَإِذَا أَنَا مُسْتَشْفٍ إِذَا حُبِسُوا. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب لوگ رکے ہوئے ہوں تو میں ان کا شفیع ہوں. لوگ رکے رہیں گے, اب کہاں جائیں؟ وہ خطرناک سما ہوگا اور اس قدر تکلیف کی گھڑی ہوگی. لوگ رکے ہیں, اب کہاں جائیں؟ اور سب اس بات پہ رکے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں کون ہے جو بات کرے شفاعت کے لیے. سب لوگ رکے ہیں. آقا فرماتے سب سے پہلے میں آگے بڑھوں گا, انا مستشفعون وانا مبشر اذا ایسو. اور جب لوگ مایوس ہو جائیں گے میں ہی انہیں بشارت دینے والا. سنو الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی. سنو عزتیں اور شفاعت کی چابیاں اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں. الکرامت والمفاتیح کہ اس وقت عزت اور کنجیوں سے مراد عزت کی کنجی, شفاعت کی کنجی, رب کی بارگاہ میں اذن کی کنجی, اس وقت ساری کرامتوں کی کنجیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں دی ہے. وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي. اور اللہ کی حمد کا جھنڈا بھی اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. اللہ کی حمد کا جھنڈا لواء الحمد اس وقت میرے ہاتھ میں ہے, اور سب اس لواء الحمد کے تلے ہیں. آدم سے لے کر قیامت تک سب حضور کے جھنڈے کے نیچے ہیں. جس کو سایہ ہے عرش خدا پہ جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا. تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہوگی. اور آدم سے لے کر قیامت تک اولاد آدم سب حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. جس کے زیر لوا آدم و من سوا, جس کے زیر لوا آدم و من سوا, اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام, ایسی قیادت پہ لاکھوں سلام. آقا فرماتے انا اکرم ولد آدم علی ربی. سنو میں اپنے رب کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم میں عزت والا ہوں. انا اکرم علی ولد آدم علی ربی. میں اپنے رب کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم میں عزت والا ہوں. اور میری شان کیا ہوگی؟ یطوف علی الف خادم, کہ جب میں وہاں رہوں گا یعنی حشر کے میدان میں آقا فرماتے ہیں میرے ارد گرد 1000 خادموں کا مجموعہ, حور غلمان فرشتے 1000 خادموں کا مجمع ہوگا. آقا فرماتے ہیں وہ اتنے خوبصورت اور ان کے بدن اس میں چمکیلے تو انہم بیض مکنون او لؤلؤ منثور, ایسا لگے گا جیسے محفوظ انڈے ہیں یا ایسا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں. اتنے سفید ہوں گے اور اتنے چمکیلے خادم فرشتے میرے ارد گرد 1000 کی تعداد میں. یہ میزے اللہ تعالیٰ عزت دے گا. لوگ دیکھیں گے کہیں گے واہ اللہ نے کیا مقام دیا, کیا مقام دیا ہے. انبیاء بھی ہوں گے, سارے رسولان اعظام بھی ہوں گے. اعلی حضرت کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو, یعنی سارے انبیاء ان کا بھی اپنا مقام و منصب ہے, مگر جو حضور کا مقام ہے حضور کے مقام کو دیکھ کر اعلی حضرت انبیاء سے کہیں گے اور انہیں بھی آقا فرمائیں گے. انبیاء سے کہیں گے آقا آپ آقا ہیں. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو, میں انبیاء سے کہوں گا دیکھو مالک ہو آپ بھی مالک ہیں, انبیاء بھی مالک ہیں. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی.
کیا نبی ہے؟ ذرا دیکھو ہمارا تمہارا، جو ہمارا بھی نبی ہے، اور اے انبیاء جو تم مالک ہو تمہارا بھی نبی ہے، شان تو دیکھو۔ آج مقام و منصب یہ ہے محبوب کا کہ وہ مقام آج کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ جو ہے اللہ آقا فرماتے کہ مجھے رب شان دے گا، اللہ اللہ۔ ثم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقصیا حلۃ من حلل الجنہ ثم اقوم علی یمین العرش لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنتی جوڑا پہنایا جائے، اقصیا مجھے جنتی جوڑا پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کے دائیں طرف کھڑا رہوں گا، عرش کے دائیں طرف میں کھڑا رہوں گا، اور وہ مقام اور وہ عرش کے دائیں طرف جہاں رب اپنی شان کے مطابق جلوہ بار ہے، رب اپنی شان کے مطابق جلوہ بار ہے، اور سب بائیں طرف ہے، رب کے جلوہ گری کے دائیں طرف اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ آقا فرماتے ہیں مجھے جنتی جوڑا پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کے دائیں طرف کھڑا رہوں گا، اور وہاں اس مقام پر میرے سوا مخلوق میں کوئی نہ ہو، اس مقام پر میرے سوا مخلوق میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ۔ یہ عرش رب کے دائیں طرف مصطفیٰ کھڑے ہیں، اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، یعنی یہ شان ہے مصطفیٰ کی کہ وہ یہیں کھڑے ہوں، انہی کا مقام ہے، آپ کے سوا کسی کا مقام نہیں۔ جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ ارے جن کے تلووں کا دھون ہے آبی حیات ہے وہ جان مسیحا۔ یہ مقام ہے مصطفیٰ ہے۔ ایک حدیث سن لیں، فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان يوم القيامة كنت امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر۔ اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی روایت کرتے فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میں نبیوں کا امام ہوں، اور اس امامت کا اظہار اللہ نے دنیا میں فرما دیا۔ مسجد اقصی میں مصطفیٰ امام ہے، انبیاء مقتدی ہیں۔ جب معراج کا موقع ہے مصطفیٰ امام ہے۔ یہ جو دنیا کی امامت ہے یہ آخرت کی امامت کی عکاسی ہے۔ محبوب جب آپ یہاں امام ہیں تو وہاں بھی امام ہیں۔ یہاں انبیاء مقتدی ہیں اور مقتدا مصطفیٰ ہے، حشر میں بھی انبیاء مقتدی ہیں، مقتدا مصطفیٰ۔ اللہ اللہ۔ کہتے ہیں آقا انا امام النبی، میں نبیوں کا امام ہوں، میں ان کی طرف سے رب کی بارگاہ میں خطاب کرنے والا، میں ہی صاحب شفاعت ہوں اور کوئی فخر کی بات نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال حضور فرماتے صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اے لوگو اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ طلب کرو۔ مقام وسیلہ کیا ہے بھائی؟ اللہ۔ مقام وسیلہ اللہ، یہ ایک مقام ہے جو اللہ خاص اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، ایک درجہ ہے، اور وہ مقام وسیلہ اللہ تعالیٰ حضور کو دے گا جس میں امت کا بھلا ہو۔ اذان میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ حضور کے لیے، اسی حدیث کے تحت دعا کر رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جب تم میرے لیے دعا کرو فصل اللہ تعالی وسیلہ، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام وسیلہ طلب کرو۔ اذان کی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآتی سیدنا محمد الوسیلة والفضیلہ، اور یہ اللہ ہمارے نبی کو مقام وسیلہ اور مقام فضیلہ۔ یہ اذان میں ہم اپنے حبیب کے لیے، نبی کے لیے دعا کرتے ہیں آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ و فضیلہ عطا فرما، وعدتہ، اور انہیں وہ وعدے جو تو نے کیا ہے مقامات کے، شفاعت کے مولا، وہ وعدے پورے فرما۔ آقا فرماتے جب بھی اللہ تعالیٰ سے میرے لیے
تم سوال کرو تو مقام وسیلہ مانگو. کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے یا رسول اللہ ومل وسیلہ، حضور یہ مقام وسیلہ کیا چیز ہے؟ آقا فرماتے ہیں اعلی درجۃ فی الجنہ لا ینالها رجل الا واحد وارجو ان اکون انا ہوا. آقا فرماتے جنت کا ایک اعلی درجہ ہے مقام وسیلہ. جنت کا ایک درجہ ہے، بڑا درجہ، اور ایک ہی ہے، مقام وسیلہ ہے، اور اللہ وہ ایک ہی انسان کو دے گا. حضور فرماتے ارجو انا اکونو، مجھے امید ہے کہ وہ ایک انسان میں ہی ہوں، وہ ایک میں ہوں، تو مجھے اللہ مقام وسیلہ عطا فرمائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو مقام اور منصب عطا فرمائے ہیں. یہ سب مقامات امت کے لیے ہی ہوں گے، امت کی بھلائی کے لیے. یہ سب حضور شفاعت کرنے والے ہیں، سب سے پہلے شفیع ہیں. دنیا میں اتنی فکر امت کی، اور حشر میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، حجر عائشہ میں ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں صحابہ نے اٹھایا، حضور مسجد نبی کے منبر پہ تشریف لے آئے. بخار بہت تھا، یہ آخری نماز تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیا میں. پھر چند گھنٹے بعد وصال ہے. اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بہت ساری نصیحت فرماتے ہیں. حضور کہتے ہیں میں نے ملائے اعلیٰ کو پسند کر لیا، اب میں جا رہا ہوں، اور اب میں تم سے وہیں ملوں گا، مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا. اللہ اللہ، کتنی بڑی بات مصطفیٰ کے آخری وقت ہے. حضرت ام المومنین جناب عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ان کے چند گھنٹے بعد سرکار کا وصال ہے، اور صحابہ کا بہت آواز آ رہی تھی. حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں، آج گنبد خضرا جہاں حجرہ عائشہ ہے، آقا کہتے ہیں عائشہ کیسی آواز ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر صحابہ کی حالت کچھ اور ہو گئی ہے، مسجد نبی میں سب بھیڑ لگائے ہیں. اللہ اللہ، حضور کہتے ہیں مجھے لے چلو. تو حضور اٹھ نہیں پائے، آپ کے اوپر پانی کا مشک ڈالا گیا، اور پھر آپ کو جو ہے افاقہ ہوا، آپ مسجد نبی کے منبر پہ آئے. حضور نے نصیحتیں کی غلاموں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، بیواؤں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، اور حضور نے فرمایا نماز ادا کرو رب کی بارگاہ میں. یہ محبوب، یہ بہت ساری باتیں حضور نے فرمائی. اور حضور صحابہ سے کہتا ہے اب میں تمہیں اس دنیا میں نہیں ملوں گا. آقا کہتے ہیں اب حشر میں ہماری ملاقات ہوگی. حضور نے جگہ اور لوکیشن بتا دی، ادھر ادھر مت جانا، میں حوض کوثری پہ ملوں گا، مقام ہوتا. حضور کہتے ہیں میں ابھی اسی وقت حضور فرما رہے ہیں میں یہیں سے اپنا مقام دیکھ رہا ہوں. اللہ اللہ. تو یہ جو ہے حضور کتنی آسانی دنیا میں بھی آسانی امت کو دی، اور حشر میں بھی حضور کہتے ہیں کہاں کہاں بھٹکو گے ہمارے پاس آ جانا، ہم وہیں ملیں گے. اور ہمارے پاس ہی بگڑی بننے والی ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، کہیں نہ بنے تو محبوب کی بارگاہ میں بگڑی بنے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا خلیل و نجی مسیح و صفی، صفی سے کہیں بھی بنی. اللہ، خلیل و نجی مسیح و صفی، صفی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے، کہاں گئے حضور، کہاں کہاں آپ ہی کے لیے گھومے. اب جو حضور کے پاس آئے ہیں، اللہ اللہ، اب حضور ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہاری. انشاءاللہ وہ مقام و منصب محبوب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ لوگ دنگ رہ جائیں گے. بلکہ استاد زمن کہتے ہیں حشر کا میدان اسی لیے تو لگایا گیا ہے کہ مقام محبوب دکھایا جائے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یا رسول اللہ آپ کی شان محبوبی دکھائی جانے. الفاتحہ.